But As-Salaf, their way was safe. Okay, they believe Allah has hands, Allah has hands. Khalas. They said this is the way of the Salaf, this is nothing. Us, we said no. Hand, it means power, it means he doesn't have a hand, he has power. This is, we have the guts to say it doesn't mean hands, it means power. We tell them, subhanallah, this is the wise, this is the wisdom you got? They said yes, this is the knowledge we got. I said subhanallah. When Allah Azza wa Jal said to Iblis, to Shaitan, why you didn't prostrate yourself before Adam? And I created Adam with my own hands. What hands here means? They said power. I said okay, so what's the point of God saying to Iblis, I created him with my hand? Yani what's the point that Allah wanna makes by saying that to Iblis? What do you think? What the points Allah was making when he said to Iblis, I created him with my hand? The point, you following me, sisters and brothers? The brothers here are kind of lost, I don't know about there. طيب, or online. The point is Allah telling Iblis, he telling Shaitan, why you would not prostrate yourself before Adam, and he's better than you because I created him with my hand. He's different than you. If hands here means power, God would say, Shaitan would say to Allah, so what, I was created with your power too. And I was created with what? But a Shaitan knows that hands, it doesn't mean power. Hand, it means hands. Because Allah only created Adam with his hands. We tell them, what is the wisdom that you claim that you have? What is the knowledge that you claim to have? Allah said, with my two hands, with my two powers. Allah have two powers. When Allah said his right hand, it means his right power. When Allah said he took with his hand, it means he took with his power, he accept with his power. When Allah said that this hand has fingers, it means the power has fingers. Where you got this from? What kind of knowledge that you have? What kind of wisdom that those people claim that they have? None of the Sahaba ever said that his hand, it means his power, or his hand, it means his capability. They said his hand, it is his hand. They kept it the way it is. How his hand looks like? It is like our hand. No. His hand belonged to him. It's not like our hand. Exactly. He has a life. You have a life. Your life like his life? Your existence like his existence? Your knowledge like his knowledge? No. Can you say he doesn't have knowledge? He doesn't have life? He's not exist? You can't say that. Because if you said that, you're not Muslim. So if you're admitting that he has existence, he has life, he has knowledge, he hears, he sees, but all this different than ours. So what's wrong with saying also he has hands different than our hands? They are all the same. Why this you stuck with it? Why you don't say he has wisdom and his wisdom different than our wisdom? He has anger and his anger is not like our anger. But Allah subhanahu wa ta'ala did not give them the light to open their hearts. That's why I'm telling you, even they are the vast majority who control the Islamic education in the Muslim world today, but most of the Muslims, they're not like that. Ask anyone here. Ask, does Allah subhanahu wa ta'ala has mercy? He will say yes. Any Ash'ari, he doesn't believe that Allah has mercy. We never accept that. Or Allah Azza wa Jal has hand, or he's above his throne, or above the creation. That's something he will be so disgusted even to describe Allah with. A'udhu billah. Something not acceptable for them. Or has anger. No. You say, oh, Allah get angry at the kuffar. Yes. Any normal Muslims, he will say that. Any person, his education is, because sunnah is simple, but bid'ah is complicated. Anyway, also in that time, yeah. So flipping the argument around, sometimes people tell you Allah is not on his throne. Even until now, Muslims, they'll be amongst us and they pray with us. They say Allah is not on his throne.
Now look how they make it sound respectful. If you say Allah is on His throne, you are physically limiting Allah. You see this word? It makes the Muslim guilty. You are physically limiting Allah if you say He's on His throne. Don't physically limit Allah. Where did you get this term from, physically limiting? But they just make you ashamed. Don't say Allah's on His throne. If you say that, you're physically limiting Him. But what's the flip side of that? The flip side is that He's physically everywhere. And these people, until now, they never answer the question, is He in the bathroom? They stay quiet. Is He in the church? They stay quiet. Is He in other places that you wouldn't be caught dead in these places? They're quiet. Is He in the bar? They're quiet. So, if you don't want to say He's on His throne, and by the way, Allah said He's on His throne 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. He's on His throne. So if He's not on His throne, then the flip side of your argument is worse. He's everywhere. And that's why many Muslims historically have gone astray concerning this issue. And even wrote poetry saying, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا, and the dog and the pig is nothing but our God. How can a Muslim say that? Could you believe a Muslim would say the dog and the pig is our God? You wouldn't believe that, right? But they did. Why? Because it started off with this concept. Initially trying to respect Allah, but the flip side of it was worse than what they were trying to avoid in the beginning. Because now, the pig takes up space, the dog takes up space, and if God is in everything, then He's inside. تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Allah is far removed from that. Then He's inside this space. And they said even the monk in the monastery is our God. One of them, instead of saying Subhanallah, he said Subhani, Subhani. Yeah? Because I'm God, God's in me. That's why a lot of these deviant groups, they respect and they treat people very nicely. Why? Not because of akhlaq, because God is in them. They believe that. They believe Allah is in you, so if I hit you, I'm hitting Him. So I have to be nice to you. That's why they're nice to people. So, they got in more trouble by trying to avoid something simple. The flip side was worse here. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا فن جو ہے وہ پوچھنا موجود ہوگا، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے، لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے۔ اب بالکل صحیح فرماتی ہے کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانونی قصہ بھی ہے۔ تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کے شریعت کے حساب سے صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے۔ پھر آپ جا سکتے سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں تو باقی کتابوں سے۔ تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کوئی باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے یا
گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، حکمت سے پیش آنا چاہیے، اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی. یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پیار اور حکمت کے ساتھ، جس طریقے سے میں کہتا ہوں سوائے بہنوں بہنوں کو مسلمان کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، اور اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے، کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، یکساں ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے تفرق ہے. میں نے ایک تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں، یونٹی میں مسلم امہ، اسلام کی امت میں اتحاد. اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں میں نے فارمولہ دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے، ایک ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں 3 آیت میں 103 میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے، افسوس کی بات ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں، باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں. رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار الحمدللہ تلاوت کیجئے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. تلاوت کرو، اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو، صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کیا فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ 0 ہے، 0. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تالا کم تم سوائم بہن. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھے کوئی ہاتھ بڑھانا کن، آپ اپنا ثبوت پیش کرو. ان کو صادقین اگر آپ سچے ہیں تو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں کوئی ہاتھ بڑھانا کن، ان کو تم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا تو میں جاؤں گا بے شک.